آخری زمانے میں جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ جو آواز دے گا ایک منادی، وہ کہاں سے دے گا؟ وہ خانہ کعبہ کی چھت سے دے گا. تھوڑا سا ذرا توجہ بڑھائیں گے. خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر امام مہدی آواز دیں گے اور اپنا اصلی نام ولدیت کے ساتھ بتائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں کون ہوں، میرے بابا کون ہے. اور یہ حضرت کی جو آواز ہے نا، دنیا کے اس کونے والے بھی ایسے ہی سنیں گے جیسے برابر میں بیٹھنے والا سن رہا ہو. وہ جو خانہ کعبہ کی چھت سے حضرت اعلان کریں گے، اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنی ولدیت بھی بتائیں گے. اور پھر جب خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کر آئیں گے تو پھر حضرت کعبے کی دیوار سے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیں گے اور وہ خطبہ میرے مولا کا پوری دنیا سنے گی. اور خطبہ ختم ہوگا اذان کے کچھ لمحوں قبل، اور جب اذان کہی جائے گی تو پھر مصلی لگے گا جس پر امام آمادہ ہوں گے قدم رکھنے کے لیے کہ اچانک دو حسین اور جمیل فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ آئیں گے اور خانہ کعبہ میں موجود ساری دنیا امام حضرت عیسیٰ کی زیارت کریں گے. حضرت عیسیٰ آئیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر امام مہدی ان سے بغل گیر ہوں گے، معانقہ کریں گے، مصافحہ کریں گے. اور پھر حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ سے کہیں گے آپ مصلی کی طرف آئیں اور فرمائیں گے یا ابن مریم یہ مصلی آپ کے لیے تیار ہے. تو امام مہدی سے حضرت عیسیٰ کہیں گے یا ابن زہرا یہ آپ کی ملکیت ہے. حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھ کر نبی کے امتی ہونے کا اعلان کریں گے. جی نبی کے امتی ہونے کا اعلان ہوگا. نماز پڑھیں گے شریعت محمدی. پھر حضرت امام وقت کے پیچھے نماز پڑھ کر حضرت امام مہدی اپنے مسلمان اور اسلام اور ایمان کا اعلان کریں گے. یعنی آپ کلمہ پڑھیں گے نبی کا جو آپ نے عالم الس میں پہلے پڑھا ہوا ہے. ہاں میں مزاجوں کو بھی جانتا ہوں بھائی. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کا نبی کا کلمہ پڑھنا موجود ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے. اچھا نبی کا نام تو احمد نہیں محمد ہے، مگر قرآن میں حضرت عیسیٰ نے نبی کا نام احمد لیا ہے اس لیے کہ سمیا فی السماء احمد وفی الارضین محمد. مجھے آسمانوں میں احمد پکارا جاتا ہے، زمین پہ محمد. تو عیسیٰ تو آسمان والے احمد کو جانتے تھے. تو حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اب یہ ظہور ہو رہا ہے جسے قرآن نے خروج کا لفظ کیا ہے. ذالک یوم الخروج، ذالک یوم الظہور. یعنی تفسیری نگاہ میں، تفسیر میں اگر ہم بات کریں گے تو خروج سے مراد ظہور. یہ وہی یوم ظہور ہوگا. اور پھر جب حضرت کا ظہور ہو جائے گا اور یہ سارا منظر بنے گا تو پھر وہاں سے حضرت کہاں جائیں گے؟ اس کے بعد کا مضمون جو میرا نہیں ہے، اس وقت کا مضمون نہیں ہے میرا. اس وقت میں نے طے نہیں کیا اپنے آپ سے کہ میں یہ والی بات کروں، اس کے بعد والا مرحلہ. مگر اتنا ضرور ہے کہ جب حضرت امام وقت کا ظہور ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ آ جائیں گے. تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وسط میں یوم یناد المناد من مکان قریب، بالکل قریب سے، خانہ کعبہ سے منادی ندا دے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق. اور پھر اسی دن، وہ دن جس دن تم ایک آواز سنو گے جو آواز حق ہوگی. ذالک یوم الخروج، اس دن آواز دینے والا ایک آواز دے گا، ایک صیحہ، ایک آواز، ایک پکار. اب منادی ندا اور صیحہ میں فرق ہے. ینادی مناد، منادی ندا دے گا، ندا اور ہے، صیحہ اور ہے. منادی امام مراد ہے. صیحہ سے جو تعلق ہے اس آواز سے، اس صیحہ یعنی آواز دونوں ہے، ایک ندا ہے ایک صیحہ ہے. صیحہ جو ہے وہ ایک ایسی آواز ہے جو نہ سننے والے کو بھی سننے میں آئے گی.
یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ دل دہلانے والی آواز، جھنجھوڑنے والی آواز، ہوشیار کرنے والی آواز، جسے اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو اسمع فہم کی آواز، جیسے ہم اپنے مردوں کو اسمع فہم کہتے ہیں، یہ پوری دنیا کو اسمع فہم کہنے والی آواز، سنو سمجھو۔ یہاں میرے مولا امام محمد باقر فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں الصیحۃ صیحتان، وہ جو اس دن آواز آئے گی صیحہ، جس سے مراد جس کو صیحہ کہا ہے، وہ دو آوازیں ہوں گی، صیحتان، دو طرح کی آوازیں ہوں گی، صیحۃ الجبریل و صیحۃ الابلیس۔ ایک آواز ہوگی جو جبریل کی ہوگی، بھائی ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ ایک آواز جبریل کی ہوگی اور ایک آواز ابلیس کی ہوگی۔ صیحۃ الجبریل وہو من اول اليوم، وہ جو جبریل کی آواز ہوگی وہ صبح کے وقت ہوگی۔ امام کے ظہور کے دن کا منظر بنا رہا ہوں جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ جو جبریل کی آواز ہوگی وہ صبح کے وقت ہوگی، وہ ابلیس کی آواز جو ہوگی من آخر اليوم، وہ شام کے وقت میں ہوگی۔ صبح کے وقت میں تھک تو نہیں رہے بھائی، صبح کے وقت میں جو آواز ہوگی وہ جبریل کی ہوگی، اور جو شام کے وقت میں آواز ہوگی وہ ابلیس کی ہوگی۔ اب جبریل کی آواز کیا ہوگی اور ابلیس کی آواز کیا ہوگی؟ میں خود اس مجلس کی تیاری کرتے ہوئے جب پہلی مرتبہ میں نے آج جب صبح سے 2-3 مرتبہ بار بار کتابیں کھول رہا تھا، اپنی لائبریری سے اپنے لے گیا تھا کتابیں اوپر، اور جب یہ روایت میں نے پڑھی تو آپ یقین جانیے اس روایت پڑھنے کے بعد میں بس رقص نہیں کر رہا تھا، مگر میری روح ضرور رقص کر رہی تھی۔ اب وہ روایت سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ جو جبریل صبح کے وقت میں آواز دیں گے وہ کیا ہوگی، اور وہ جو ابلیس شام کے، اچھا جبریل شام کو کیوں نہیں دیں گے؟ شام تو جہاں زندگی، شام تو جہاں دن کی شام ہوتی ہے وہاں انسانوں کی بھی تو شام ہوتی ہے۔ شام تو ویسے ہی کوئی اصطلاح اچھی نہیں ہے، شام تو ویسے ہی تھکے باندھے لوگوں کے لیے استعارہ ہے، شام تو ویسے ہی شکست خوردہ لوگوں کا استعارہ ہے۔ بھئی ان کی زندگی کی شام، ان کی زندگی کی صبح، جی یہ استعارہ ہے کہ شام ہو گئی ان کی زندگی میں، شام آ گئی ان کی زندگی میں۔ تو شام کو جبریل کیوں آواز دیں گے بھائی؟ جبریل تو صبح آواز دیں گے، شام کو ابلیس آواز دے گا۔ اب وہ صبح جبریل، میں دیکھ رہا ہوں آپ کہ کیا بھائی بتا دو اب آخر، وہ جو جبریل صبح آواز دیں گے وہ کیا آواز ہوگی؟ اب ذرا سنیں، جبریل صبح آواز دیں گے ان الحق مع علی وشیعتہ۔ یہ امام باقر کی روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ امام فرما رہے ہیں کہ جبریل یوم ظہور امام مہدی صبح کے وقت میں جو آواز دیں گے وہ آواز دیں گے حق علی کے ساتھ ہے اور علی کے شیعوں کے ساتھ۔ جبریل امی، بھائی میں نے تو بہت لطف لیا جب یہ روایت پڑھی ہے کہ امام کے ظہور کے دن صبح کے وقت میں علی علی ہوگا۔ بھائی بات کرو نا میرے ساتھ، تھوڑا سا توجہ بڑھائیں۔ جو 1400 سال سے علی کے نام پہ پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں، دھماکے سہ رہے ہیں، میتیں اٹھا رہے ہیں، جو 1400 سال سے زندانوں میں رہے، قید خانوں میں رہے، ان کو اس سے بڑھ کر اور کیا بشارت ہوگی کہ جب امام ظہور کریں گے تو علی علی ہوگا۔ ان الحق مع علی وشیعتہ۔ اچھا بھائی امام زمانہ کی امامت ہے تو امام کے نام کا اعلان ہونا چاہیے نا، وہ امام کے ظہور کا دن ہے تو وہ تو امام کا نعرہ لگنا چاہیے نا۔ ہم ہی کہتے ہیں نا اپنے بچوں سے کہ جس امام کے زمانے میں ہو اسی امام کی بات کرو، تو ہم جس امام کے زمانے میں انہی پہ تو اشرا کر رہے ہیں، جس امام کے زمانے میں ہو اسی امام کی بات کرو۔ میں یہ کہتا ہوں جس امام کے زمانے میں ہیں ہم اسی کی بات کر رہے ہیں، مگر وہ جس کی بات کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ یعنی در حقیقت ظہور امام مہدی نہیں ہوگا، اعلان ولایت علی ہوگا۔